Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Tech. Okay, gentlemen, today we are about to start chapter 6. In this chapter, you will come across the players and meetings and greetings of the married life of Mr. Chips. All these are the memories now touching to his mind after his retirement. He says there had followed then a time of such happiness. پھر وہ خوشیوں کا زمانہ آیا that Chips, remembering it long afterwards, when he used to recall those memories even after a passage of time, تو بعد میں جب یاد کرتا تو Chips hardly believed it could ever have happened before. شاید ایسا دنیا میں پہلے ہوا. اور سنس ان دا ورلڈ، جب سے دنیا چلی، اتنا خوشگوار واقعہ یا حادثہ جو اس کے ساتھ پیش آیا، شاید کوئی اور بھی لکی ہوگا. فار ہز میرج واز اے ٹرائمفنٹ سکسیس، زبردست کامیاب شادی رہی. کیتھرین کنکرڈ بروک فیلڈ ایز شی ہیڈ کنکرڈ چپس. وہ آ کر چھا گئی اس ادارے پہ بھی. کنکڑ تو فتح کرنا ہوتا ہے. اٹ مینس شی واز ایکولی پاپولر in the institution as she conquered her husband. She was immensely popular with boys and masters alike. Equally, she was respected and honored among the company of teachers and with the students as well. Even the wives of the masters, means the rest of the teacher who were married, their spouses, tempted at first to be jealous of someone so young and lovely. When the wives of other masters met the wife of Mr. Chips, so at the first there was a passion of jealousy among them that how such a young and lovely lady she is. They could not long resist her charms. بٹ بیوٹیفل اور ینگ اور لولی تو وہی تھی، لہٰذا وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ایکول نہ کر سکیں. سو دیز آر دا سویٹ میموریز آف میریڈ لائف ناؤ آف مسٹر چپس. بٹ موسٹ ریمارکیبل آف آل واز دا چینج شی میڈ ان چپس. جو زبردست تبدیلی مسٹر چپس کی پرسنالٹی میں آئی، اس کی تھنکنگ میں آئی. Till his marriage, he had been a dry and rather neutral sort of person. Means before marriage, ٹھیک ہے ہم اسے کوئی ڈرائی ٹیمپرامنٹ کا آدمی تو نہیں کہہ سکتے، تو چلے نیوٹرل ہی صحیح. Of course he liked and thought well of by Brookfield in general. مجموعی طور پہ تو he was respected in his institution. But not of the stuff that makes for great popularity. But اتنا بھی تو نہ تھا or that stirs great affection کہ جس کو دیکھ کے بندے کو پیار آ جائے. He had been at Brookfield for over a quarter of a century. شادی سے پہلے وہ کم و بیش 25 سال اس ادارے میں پڑھا چکا تھا. اتنا تو عرصہ ہے کہ long enough to have established himself as a decent fellow and a hard worker. ان 25 سالوں میں وہ اس کو ایک ڈیسنٹ فیلو سمجھتے تھے، ہارڈ ورکر تو وہ تھا ہی، لیکن but just too long for anyone to believe him capable of ever being much more. بھئی اگر آپ کی کوئی اور بھی خوبیاں ہیں تو یہ اتنا عرصہ ہے کہ وہ سامنے آ جانی چاہیے 25 سال میں. He had, in fact, already begun to sink into that creeping dry rot of pedagogy that is the worst and ultimate pitfall for the profession. Already 25 سال بعد وہ اس ایج گروپ میں جا چکا تھا جہاں پہ پیڈاگوجی از دا میتھڈ اینڈ اسٹائل آف ٹیچنگ.
کہ اس کے پرانے میتھڈز اب اولڈ ہو گئے تھے، جو کہ کسی بھی پیشے میں وین یو ڈو ناٹ امپروو یور سیلف، اب کوالیفیکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، میتھڈولوجی ہے، کسی بھی طریقے میں آپ اپنے آپ کو امپروو کریں تو پروفیشن کی آنر ہے اور آپ کی آنر ہے. دیز آر دا پٹ فال. یہ کوئی آنر نہیں ہوتی کسی پیشے کی. گیونگ دا سیم لیسنز ایئر آفٹر ایئر، وہی لیسنز پڑھاتے پڑھاتے had formed a groove into which no other affairs of his life adjusted themselves with insidious ease. اتنی آسانی سے تو وہ اپنی روٹین میں کوئی نئی چیز نہ ڈال سکا 25 سال میں. لیکن اس نے اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں. He worked well. He was conscientious. He knew how to shoulder the responsibilities he was given. He was a fixture that gave service, satisfaction, confidence. وہ ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر تھا کہ اس سے اس کے superior bosses مطمئن تھے. He himself was confident enough. Everything except inspiration. اس کو ہر ریسپیکٹ ملتی تھی، لیکن unfortunately he was unable to inspire others. Inspiration is something which the other party wishes to follow you or to be looked like you. اور اس کے بعد after 25 years اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد دیکھتے ہیں کیا چینج آتی ہے. And then came this astonishing girl wife. ڈبل ریلیشن شپ ہے جی. وائف ہے who is not aged, mean girl wife, something like a friend as well. اور پھر اس کی زندگی میں یہ زبردست لڑکی whom nobody had expected. کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اس کی لائف پارٹنر اتنی اسٹانشنگ. لیسٹ آف آل چپس himself. چپس خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اس کو زندگی میں اتنی اچھی اسپاؤز ملے گی. She made him to all appearances a new man. یعنی with all the respects اس نے اس کو چینج کیا. Though most of the newness was really a warming of life to things that were old. The aspect of newness یہ ہے کہ جن چیزوں میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی، رادر وہ ختم کر چکا تھا، ان چیزوں میں بھی اس نے دلچسپی لینا. وارمنگ ٹو لائف، ٹو ٹیک انٹرسٹ. یا امپریزنڈ جن میں اس نے محدود کر دی تھی، اور انگیسٹ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بیکاز آف دا ریسٹوریشن آف دس ہوپ ان ٹو دا لائف ہز آئیز گینڈ اسپارکل. اس کی آنکھوں میں وہ چمک واپس آئی. ہز مائنڈ وچ واز ایڈیکیٹلی if not brilliantly equipped, already he had a good thoughts. His mind began to move more adventurously now after getting refreshed, so he was able to welcome any challenge. The one thing he had always had, a sense of humor. ایک چیز جو بچپن ہے اس کی شخصیت کا حصہ تھی. he had a humorous temperament. وہی چیز blossomed into a sudden richness. اور اس میں اتنی خوبصورتی آ گئی. blossom اچانک کھل جانا. to which his years lent maturity. اس کو میچورٹی گین کرتے کرتے کئی سال لگے تھے، لیکن اس کی ہیومرس ٹچ خوبصورت ہوئی within a year after the marriage. He began to feel a greater strength. So after marriage, he was confident. His discipline improved to a point at which it could become, in a sense, less rigid. Prior to marriage, he was strict enough, but now there was a flexibility in his behavior towards other students and teachers. He became more popular because of this, that relaxation in rigidity, in strictness. He became popular. When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored, and obeyed. At the time of joining this teaching profession, his wish was
that people should respect him, people should love him, and the students should obey him. But obeyed any rate. Out of these three wishes, he achieved one success and he was obeyed. Obedience he had secured, and honor had been granted him, although he was respected too. But only now come love, the sudden love of boys for a man. Now he became popular. Why did he become popular? Is the reason that sudden love of the boys for a man who was kind without being soft. Now he left all of those habits which were hard, which were strict one, and understood them well enough. अब वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छी तरह समझता था, but not too much, and whose private happiness linked him with their own. फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टूडेंट्स की खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता. ही बिगैन टू मेक लिटिल जोक्स, बच्चों के साथ जोक्स का तबादला ख्याल करता, एक्सचेंज होते. द सॉर्ट दैट स्कूल बॉयज़ लाइक, इस किस्म के जोक्स जो इस उम्र में वो बच्चों को पसंद होते हैं. निमोनिक्स एंड पन्स मीन्स फन, ह्यूमर, कॉपीइंग, दूसरे का मजाक उड़ाना, किसी को टू मेक अदर्स लाफ, दैट रेज्ड लाफ्स, उसकी वजह से लोग हंसा करते. एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, और वो जोक्स और वो हंसी जहनों पे पक्की पक्की याददाश्त में महफूज हो जाती थी. फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड वी शैल स्टार्ट टुमारो. Thank you very much for patient listening.